السلام علیکم. اچھا جی، یہ ہمارے ٹریڈنگ رولز ہیں کچھ. یہ ہر ایک رول جو ہے نا، یہ بہت سارے نقصانات کے بعد بنے ہیں. ٹھیک ہے، اس ہر رول کے پیچھے ہم نے لاکھوں روپے پے کیا ہے اصل میں. تو آپ کو پکی پکائی دیگ مل رہی ہے. اگر کوئی یہ بندہ کہے گا کہ نہیں یار میں زیادہ سیاح ہوں، تو بعد میں وہ مارکیٹ بتا دیتی ہے کہ کون بندہ زیادہ سیاح ہے. ٹھیک ہے، تو زیادہ سیاح بننے کی بجائے جو بتایا گیا نا اس پر اگر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہے. پہلے دن سے کمانے لگ جاؤ گے، نہیں تو پہلے وہی یہی سارے تجربے گوا کے کرو گے، پھر وہ اسی لائن پہ آ جاؤ گے. تو ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے، اب ان ٹریڈنگ رولز میں نے سب سے پہلا رول بتایا، یور انیشیل انویسٹمنٹ مسٹ ناٹ بی مور دین 50 USDT. آپ کی ابتدائی انویسٹمنٹ $50 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جب آپ نیا نیا سیکھنے جا رہے ہو. یہ ان لوگوں کے لیے ہے خاص طور پہ جن کی حد کیپیسٹی $300-400 تک انویسٹمنٹ کی ہے نا، تو وہ چاہیں ان کو چاہیے کہ وہ $50 سے کام شروع کریں. جب $50 کو ڈبل کر لیں گے تب تک وہ نئی انویسٹمنٹ نہیں ڈالیں گے. اگلا رول یہی ہے، نو ون از الاؤڈ ٹو ری انویسٹ until you will earn by regular trade, not by accidental success as much as the initial investment. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریگولر ٹریڈ، جیسے آپ نے دیکھا پائچ کے اندر کہ میں نے 35-36 پہ خریدوں گا تو 3650 پہ بیچوں گا، مجھے $0.5 بچے گا. آپ نے $0.5 کما لیا. پھر آپ نے کسی اور کوائن میں ٹریڈ کی، اس میں $1 بنا لیا، $0.5 بنا لیا، کہیں $1 بنا لیا. اس طرح کر کر کے ریگولر ٹریڈ کے ذریعے آپ نے، ٹھیک ہے، آپ نے 50 سے 50 جب کما لو گے، 100 کر لو گے، تب تک نئی انویسٹمنٹ کا نہیں سوچنا. بات سمجھ لگی؟ یہ ہمارا تجربہ ہے جو میں نے بتایا، ورنہ بندہ نقصان کرتا ہے. ہاں، یہ جو میں نے درمیانے کہا ہے نا، ریگولر ٹریڈ کے ذریعے، ناٹ بائی ایکسیڈنٹل سکسز. ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹل سکسز سے مراد مثال کے طور پہ آپ نے ایکس این اے میں 3800 پہ بائنگ لگائی تھی، آپ کو اچانک نیند آ گئی. آپ جب اٹھے اچانک بی ٹی سی نے سپائک مار دیا تھا اور وہ 5800 پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ کٹھے ہی $25 مل گئے. بات سمجھ لگی؟ تو وہ اندر کاؤنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ تو سیکھ رہے ہو نا. وہ اچانک بچی آ گئے ہیں تو سیکھ تو نہیں لیا آپ نے، وہ تو ایم ہی آ گئے. سمجھ لگی؟ تو ریگولر ٹریڈ کے ذریعے آپ جب 50 کماؤ گے. اچھا، یہ $50 کی ٹریڈ یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جس کی میکسیمم کیپیسٹی جو ہے نا انویسٹمنٹ کی $300-400 تک ہے. ہاں، اگر ایک بندے کے پاس میکسیمم کیپیسٹی $1000-2000 تک کی ٹریڈ کرنے کی ہے نا، تو ٹھیک ہے، وہ ابتدائی طور پہ $100-150 سے سٹارٹ کر لے. ذہن میں رکھے کہ یہ $100-150 یا یہ ابتدائی $50 میں ہنر سیکھنے کی فیس دے رہا ہوں. یہ عین ممکن ہے کہ میں اپنے نا تجربہ کاریوں سے گوا لوں گا، لیکن اگر یہ گوانے کے ساتھ ساتھ میں نے فن سیکھ لیا تو پھر اپنے اصل بجٹ کو بعد میں لائیں گے. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوا ہے ایک بندے نے شروع میں نا $250 سے $243 سے اس نے کام شروع کیا. تب ہم نے یہ رول نہیں رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ رول تھا کہ آپ کی جب تک انویسٹمنٹ ڈبل نہیں رہتی آپ ری انویسٹ نہیں کرو گے. اب کیا ہوا، 243 سے ان دنوں میں مارکیٹ بیرش تھی، نقصان ہو رہا تھا. 243 سے 150 پہ آ گیا، 150 سے وہ 100 پہ آ گیا، 100 سے وہ نقصان کرتا ہوا 50 پہ آ گیا. جب 50 پہ آ گیا تو وہ میرے پاس آیا، کہتا استاد جی اب تو بیلنس ہی بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، تو تھوڑے سے اور نہ ڈال لوں تاکہ ٹریڈ تو ٹھیک ہو، پھر ہی میں ریکور کر سکوں گا. میں نے کہا نہیں بھائی، یہ تو سبق میں نے کسی کو پڑھایا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ریکور کرنا نہیں آئے گا، آپ اس ٹائم سیکھ رہے ہو. اس کا مطلب آپ یہ سیکھنا چاہتے ہو کہ میں پیسہ ضائع کروں، اس کے بعد نیا لایا کروں، پھر اس کو بھی ضائع کروں، پھر میں نیا لایا کروں. آپ تو یہ سیکھنے لگے ہو. بھائیان، آپ نے نقصان کیا، اب اس نقصان کو کور کیسے کرنا ہے. سمجھ لگی؟ وہ نقصان کو کور کرتے ہوئے جو کچھ آپ سیکھو گے، جو کچھ آپ برداشت کرو گے، یہی تو سبق ہیں جو سیکھنے والے ہیں. کہ جب نقصان کر لیا جائے تو پھر اس کو پورا کیسے کرتے ہیں، یہ سبق نہیں سیکھنا. سمجھ لگی؟ تو یہ اہم سبق ہے. تو پھر وہ $20 پہ پہنچ گیا اس کا بجٹ نقصان کرتے کرتے. $20 سے پھر وہ اٹھا اور کچھ دنوں کے بعد جب میں نے دیکھا 186 پہ تھا وہ. ٹھیک ہے، حوصلہ نہیں ہارنا. سمجھ لگی؟ حوصلہ کبھی نہیں ہارنا. یاد رکھیں، جو بندے کسی بھی فیلڈ میں ہیں، جتنا مرضی کرائسس میں آ جائیں، اگر بندہ امید اور حوصلہ ہار دیتا ہے نا تو سمجھ لو وہ سکریپ ہو گیا ہے. اور جو بندہ جتنے مرضی سخت حالات میں، جتنے مرضی کرائسس میں چلا جائے، وہ پھر بھی ہنس کے دکھا دے کوئی مسئلہ نہیں یار، کیا ہوا، تو وہ بندہ پھر بعد میں اٹھتا ہے. سمجھ لگی؟ ہم نے یہ کرائسس دیکھ لی ہیں، ہم اٹھے ہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے، اچھا جی، اگلا ہے بائی اینڈ سیل صبر سے، ویٹ فار ڈپ. سمپل سی بات ہے
کہ آپ نے بائنگ بھی صبر سے کرنی ہے. جیسے اب مثلا وف میں نے بتایا 38 سے 41,000 مار رہی تھی, 38-41. اگر آپ تب بائنگ اور سیلنگ دیکھتے کہ یار 38,000 پہ میں اگر $100 بائنگ کروں اور 40 پہ نکالوں, وہی 100 کے پیچھے یہ تو سیدھا سیدھا $7 ملتے ہیں. یہ تو میں نے 3 ٹریڈیں کی ہے تو میرا بجٹ 5واں حصہ بڑھ جانا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے مارکیٹ کو انالائز ہی نہیں کیا ہوا کہ مارکیٹ تو کس ٹائم اترنے والی ہے. سمجھ لگی؟ ابھی بائنگ کا ٹائم نہیں ہے, جتنی مرضی یہ موومنٹ کر رہی ہے. جس ٹائم نیچے اتری اس نے تو نیچے سے پٹا کھائیں گے نا اور میں نے لٹک جانا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, تو بائی اور سیل مارکیٹ کو سمجھ کے صبر کریں. اب دیکھیں جس بندے نے وف کے اندر صبح صبر کیا شام تک, کیا خیال ہے اب اس کا کمانے کا ٹائم ہے کہ نہیں ہے؟ کئی گھنٹے لگا کے نیچے اتر آئی ہے اور بندہ میں سارا دن صبر کرتا رہا ہوں, میں نے کہا نہیں کرنی میں نے اس میں کام, رکے تو صحیح کہیں, پورا دن انتظار کیا اور اب اس نے آ کر ٹریڈ دینا شروع کر دی. سمجھ لگی؟ بائنگ کرتے ہوئے جو آپ دیکھ رہے ہو جی, ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے. بائی اور سیل کی بتاتا ہوں. مثلا میرے ذہن میں ٹارگٹ ہے, میں نے آج سارے دن میں $100 کمانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ میرا ٹارگٹ تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ صبح سارا دن مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی ٹریڈ لگا رہے ہیں, کبھی پھنس جاتے ہیں نکل جاتے ہیں, لیکن اپنے بجٹ کو بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں. عشاء ہو جاتی ہے, صبح سے بیٹھے ہوئے عشاء ہو جاتی ہے, پروگرس $5, پروگرس $5, پرسکون ہے, کوئی بات نہیں, ٹائم ملے گا. اور پھر رات کو سوتے ہوئے سو گئے ہوتے ہیں. سمجھ لگی؟ مارکیٹ اپنا آپ کو موقع دیتی ہے, آپ کو بار بار موقع دیتی ہے. اگر آپ نے اس موقع سے پہلے بے صبری کا مظاہرہ کر لیا تو پھر وہ آپ سے چھین لے گی آپ کا پیسہ اور آپ وہ موقع گوا دو گے. اور اگر آپ نے صبر کیا اس موقع کا انتظار کر کے تو آپ وہ ایک ہٹ جو ہے نا وہ پوری دن کی ٹریڈ کے برابر ہو جاتی ہے. سمجھ لگی؟ ٹھیک ہے, اس لیے بائی اینڈ سیل, جو بندہ جتنا خریداری میں اور فروخت میں صبر سے کام لیتا ہے نا وہ اتنا اچھا کماتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور اصول ویسے ہم نے بنا لیا, خریداری صبر سے کرو, سیل کرتے ہوئے جو ہے نا وہ اتھرے ہو جاؤ. جب آپ کو پروفٹ مل رہا ہے نا تو نکلنے کی کرو. جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یار 100 کے پیچھے مجھے تو 4 مل رہے ہیں, اور نہیں بڑی اوپر جائے گی, میں تو 100 کے پیچھے 15 لاؤں گا, پتہ لگتا ہے وہ اوپر اور چلے گی 8 ہو گئے, نہیں میں تو 15 پہ بیچاں گا, جا کے $12 مل رہے ہیں 100 کے پیچھے, نہیں 15 پہ بیچنا. وہ 12 سے واپس ہوتی ہے, اس کے بعد بیچارہ 12 دے کے نکلتا ہے باہر. جو آ رہی ہے خوشحال نہیں ہوتا. ہاں جی, تو بھائی آپ کو پتا ہے آپ نے اپنی بھوک کو ڈیفائن کر لینا. ہاں جی, تو یہ جو ہے نا آپ نے اپنی بھوک کو ڈیفائن کر لینا. بھائی میں نے اتنا لینا ہے اور بس. ہم یوں کرتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ بھائی مارکیٹ 20,000 سے گری ہے, 15,000 پہ آ گئی ہے, اور یہ 1000 پوائنٹ سے موو کرتی تھی ریگولر, تو بھیا 15,000 پہ آئی ہے, 18 تک تو جائے گی نا, 18 نہیں تو چلو 16 تک تو 17 تک تو جائے گی. 20,000 سے گری ہے, 15,000 پہ آئی ہے, 17,000 تک جائے گی. ہم نے 15,000 پہ بائنگ کرنی ہے, 15,500 پہ نکال دیں گے. اس نے 16,500 مار دینا ہے. اس نے مجھے سبق دیا ہے کہ اگلی باری تو یاد رکھ کہ انتظار کر. یہ سبق ہم نہیں پڑھتے. ہم کہتے بھائی میرے اتنے ڈالر کے پیچھے مجھے اتنے مل گئے ہیں نا, بس کافی, جا جتھے جانا. اب جب تم دوبارہ مجھے موقع دو گی تب میں بائنگ کروں گا اور اپنا مناسب پروفٹ لوں گا اور باہر ہو جاؤں گا, بس. ٹھیک ہے, جواریوں والا کام, ڈونٹ ٹریڈ فار سکسز. اگلا میرا اصول یہ ہے, چھکوں کے لیے ٹریڈ نہیں کرنی, پروفیشنل طریقے سے اصول و ضوابط کے مطابق ٹریڈ کرنی ہے. ہم اپنے اصول نہ توڑنے کے لیے کئی بار بلا وجہ نقصان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا اصول نہیں توڑنا, جو مرضی ہو جائے. ہمیں پتہ لگ گیا مارکیٹ نے اپنی ریزسٹنس توڑ دی ہے, یہاں پر اب اس کا مارکیٹ کا رجحان نیچے کو ہے, جو مرضی ہو جائے ہم نے نقصان کر کے نکل جانا, چاہے اگلے آدھے گھنٹے میں دوبارہ واپس اوپر چلے گی, ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے. کیوں؟ ہم اپنے اصول پہ برقرار ہیں. جو بندہ اصولوں کے ساتھ کام کرتا ہے وہ کماتا ہے, جو بندہ جواریوں کی طرح کام کرتا ہے وہ گواتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے آگے میں نے بتایا کہ اوائڈ نیو کوائنز فار ایٹ لیسٹ 1 day. نیا کوائن جو لانچ ہو اس کے اندر کم از کم یہ ایک دن کو, ویسے میں چینج کر دوں گا, 2-3 دن اس میں کام نہ کرو. وہ میں نے اس کی وجہ بتائی ہے. نئے کوائن جب آتے ہیں نا, آپ پرانے کوائنز میں نا گھنٹے کے اندر 100 پوائنٹ کی ٹریڈ لیتے ہو اور $100 کے پیچھے $2 کماتے ہو, گھنٹے کی ٹریڈ. اور جب نیا کوائن آتا ہے نا تو وہ ایک گھنٹے میں 20 بار 100 پوائنٹ نہیں 1000 پوائنٹ موو کرتا ہے. یعنی ہونے کو بندے کا بجٹ ڈبل بھی ہو سکتا ہے,
لیکن یہ جواریوں کی گیم ہے. میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں نے بائنگ ڈالی, کوائن لانچ ہوا, میں نے $200 ڈالا, $300 ڈالا, اور ود ان فیو سیکنڈز میں نے فوراً سیل کیا. $300 کے ساتھ مجھے $274 بچے ود ان فیو سیکنڈز. اور اس عادت کی وجہ سے بعد میں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں میں نے گوائے. اور اس نے مجھے سبق سکھا دیا کہ یہ لکھ لو, اوائڈ نیو کوائنز فار ایٹ لیسٹ فیو ڈیز. اب ہم نئے کوائنز میں داخل نہیں ہوتے. بھائی جان نے اس اصول پہ ہم چل رہے تھے, یہ لکھا ہوا تھا اصول, بھائی جان نے اس اصول کو توڑ دیا, یہ نئے کوائنز میں کام کرنے لگ گئے کہ آپ بڑی موومنٹ ہے, بڑی کمائی ہے ادھر. اینڈ یہ ہوا کہ بیچارے کو ادھر سے قرضہ پکڑا, ادھر سے پکڑا, وہ بھی گوا دیا, وہ بھی گوا دیا. آخر کار میں نے کہا یار بھائی نا آپ ایک لوپ میں پھنس گئے ہیں, اس لوپ سے نکلیں. آخر کار یہ جب اس لوپ سے نکلے تو فوراً پلس میں آنا شروع ہو گیا. سمجھ لگی؟ تو یہ ایک ایک اصول یقین کریں آپ کے بہت نقصان بچائے گا. رٹ لینا, بار بار دیکھنا ان اصولوں کو. اگلا میں نے لکھا ہے یوز لو بجٹ فار فیو ڈیز آف نیو کوائن. جب نیا کوائن 3-4-5 دن پرانا ہو گیا ہے, ہم نے بھی گرین سگنل آپ کو دے دیا, ہاں یار تھوڑا سا ریلائبل ہے, اس میں کام شروع کریں. ہم نے دیکھا اس کا ٹریڈنگ والیوم بڑا اچھا ہے, موومنٹ اچھی کر رہا ہے, ریکوری بہت اچھی لیتا ہے, ساری کوالٹیز اس میں اچھی لگ رہی ہیں. تو ہم نے کہا یار ٹھیک ہے کام کرنا شروع کریں. تو پھر بھی تھوڑے سے بجٹ سے کام کرنا ہے, کیونکہ پروفٹ مارجن تو زیادہ ہے ہی اس میں. آپ کے پاس $50 ہیں, آپ $10 کی ٹریڈ کریں بس, 10 سے اوپر نہیں کرنی. گواؤ تو 10 سے کتنا گوا لو گے, 10 سے 5 گوا لو گے, ادو آدمی نیچے گر جائے, ہے نا. لیکن 50 تو 25 گر جائیں گے نیچے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ بہرحال نسبتاً رسکی زون میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو نئے کوائنز جب بڑی ہی زیادہ موومنٹ کر رہے ہیں, بالکل نیا ہے, اس میں جب ہم کام شروع کریں تو تھوڑے بجٹ سے کام کریں. جب ذرا کما لیں پھر ہلکا سا بندہ بجٹ بڑھا لے, جب اعتماد بن جائے تھوڑا. اچھا, if market trend is downward exit from it without thinking about the amount of loss. آپ کو اگر نظر آ گیا ہے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ اب نیچے کو ہے, اس نے اپنی ریزسٹنس توڑ دی ہے, اب یہ ایک نیا لو لگانے جا رہا ہے, اور یہ شروع میں نے بتایا تھا کہ شروع میں بندہ دیکھتا ہے مجھے $6 لاس ہو رہا ہے, وہ انتظار کرتا ہے, پھر $12 پہ چلا جاتا ہے, پھر انتظار کرتا ہے 24 ہو جاتا ہے. سمجھ لگی؟ تو جتنی دیر کرتے جاؤ گے اتنا نقصان بڑھتا جائے گا. میں نے اپنی مثال بھی دی تھی, $11,000 سے میں 4,000 پہ آ گیا, بھائی 11,000 سے 1,000 پہ آ گئے تھے. سمجھ لگی؟ تو یہ اگر آپ کو نظر آ گیا مارکیٹ کا ٹرینڈ نیچے کو ہے تو اس کھپ کھپائیاں میں نہ بڑھو کے میں نیچے سے ایک اور بائنگ کروں, ایوریج کر کے تھوڑا اوپر نکالوں, ذرا کم لاس ہو. ہم نے یہ کئی بار تجربہ کیا ہے کہ پورا دن بائنگ سیلنگ کر کے ایوریج بنا کے اندر سے نکالتے رہتے ہیں, ڈال رہے ہیں, کم لاس ہو. اینڈ یہی ہوتا ہے کہ جو صبح ٹیکا لگنا ہوتا ہے نا, اگر تو وہ تھوڑی ریکوریاں لے رہا ہے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ کو نکلنے کے موقع دے رہا ہے ساتھ, تو آپ کیا کرو گے کہ لم سم قریب جو شروع میں لاس ہو رہا تھا نا اس کے قریب لاس کر کے نکلو گے. تو بھائی شروع میں لاس اگر کر دیتے تو پوری دیہڑی تو ضائع نہ ہوتی, کہیں اور کسی اچھے کوائن میں اپنی دیہڑی بنا لیتے. آپ نے ڈبل لاس کیا, ایک جو صبح لاس ہونا تھا وہ کیا, اور ایک جو پورے دن کی دیہڑی مس کی وہ کیا. ہم اس کو عام طور پہ لاس ہی نہیں کاؤنٹ کرتے اس چیز کو کہ بھئی آپ کی دیہڑی پوری ضائع ہو گئی. روزانہ $5 کماتے تھے, وہ $5 بھی تو ضائع ہوئے. آپ نے ایک کوائن کے اندر بائنگ کر لی, وہ اگینسٹ ہو گئی, تسی 4 دن تو بیٹھے ہو نہیں اتنے جائے گی تو کٹاں گے. اس 4 دن سے جڑے $20 کمانے سی وہ لاس کرتا ہے, اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے. بات سمجھ لگی؟ ٹائم از منی, اس کے اندر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. آگے چلتے ہیں. کینسل بائی لمٹ اف یو آر ناٹ ان ٹچ آف مارکیٹ. یہ میں نے بتایا تھا, اپنی بائنگ لمٹیں کینسل کر دیں اگر آپ مارکیٹ سے ان ٹچ نہیں رہنے والے تو, ورنہ کوئی بڑا بلنڈر ہو جائے گا. میں نے بتایا تھا, یاد ہے نا یہ بات؟ ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. ڈونٹ ڈو مور دین 2 بائی لمٹس ان اے کوائن ایٹ اے ٹائم. یہ نہ ہو کہ آپ نے 3 چلو بائنگ لمٹ تک بھی کر لو, ایک آپ نے 3600 پہ لگائی ہے, اگلی 3500 پہ لگائی ہے, دوسری 3450 پہ لگائی ہے, پھر ایک 3400 پہ بھی لگا دی ہے, ایک نیچے 3200 پہ بھی لگا دی ہے. اب مارکیٹ BTC نے لمبی ڈپ لگائی ہے, 3600 سے 2800 پہ آ گئی, تو پورا سب بجٹ باؤنڈ ہو گیا, سارا ایگزٹ, ہے نا. تو کسی بھی کوائن میں 2 یا 3 بائنگ لمٹ سے زیادہ بائنگ نہیں کرنی. سمجھ لگی؟ اور وہ جو 2-3 بائنگ کریں گے نا, وہ آپ کے ٹوٹل بجٹ کا 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بڑی حد ہوئی 40%, بس اس سے اوپر نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کسی بھی کوائن پہ اس سے زیادہ بھروسہ نہیں کرنے کی ضرورت. اور پھر اس میں بھی اگر آپ کو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, ایگزٹ وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ دی اماؤنٹ آف لاس. یہ نہیں سوچنا کہ مجھے نقصان کتنا ہو رہا ہے, پہلے باہر نکالو, جو پیسہ مل رہا ہے وہ لو, پھر بعد میں ریکور کر لیں گے. آگے
اف مارکیٹ ٹرینڈ، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اف مارکیٹ ٹرینڈ از انپریڈکٹیبل، اگر مارکیٹ کا ٹرینڈ آپ کو سمجھ نہیں لگ رہا ہے، اوپر جائے گی تھلے جائے گی درمیان پھنسی پئی ہے، دین نو ٹریڈ از اے گڈ ٹریڈ. ہمیں نہیں پتہ لگ رہا، پتہ نہیں یار مارکیٹ اوپر جائے گی نیچے جائے گی، کروں کام کہ نہ کروں، یار نقصان ہی نہ ہو جائے، نہیں یار چڑھ جائے گی، سمجھ نہیں لگ رہی بات کی، ہے نا. تو دین نو ٹریڈ از اے گڈ ٹریڈ. ٹریڈ نہ کرنا ہی بہترین ٹریڈ ہے، بجائے اس کے کہ نقصان کرو. اگر ایک دن نہیں کمائی ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہے. تو نو ٹریڈ از اے گڈ ٹریڈ آپ کی ٹریڈنگ ہیبٹ میں موجود ہونی چاہیے، کہ جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں ٹریڈ بنتی، یار نہیں کرتے. مارکیٹ ایک دم بی ٹی سی نے سپائک لگا دیا، ساری مارکیٹیں اٹھ گئی، ٹھیک ہے. اب ساری مارکیٹیں اٹھ گئی، اب پتہ نہیں وہ کیا کریں گی. وہ عام طور پہ وہاں پر ایک دو گھنٹے بہت اچھے ٹریڈ کراتی ہیں، ایک دو ٹریڈیں کر کے اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کیا کریں گی، اگلا موو کب یہ نیچے اتر جائیں گی، ہم سائڈ پہ جاتے ہیں، ہمیں سمجھ کے آگے کیا کرنی ہے. نو ٹریڈ از اے گڈ ٹریڈ. بی ٹی سی ایک دم گرنا شروع ہو گئی ہے، گرنا شروع ہوگی، مارکیٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گی، کتنی دیر بعد رکے گی، کتنی دیر یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ چلنا ہے، سمجھ نہیں لگ رہی نا. دین نو ٹریڈ از اے گڈ ٹریڈ. ٹھیک ہے. آگے if you suffer a big loss in any coin then don't trade in that coin for at least 24 hours. اگر آپ نے کسی کوائن میں بڑا بھاری ٹیکا کھا لیا، بڑا اچھا بلا نقصان کسی کوائن میں ہو گیا نا، تو آپ عام طور پہ ٹریڈر کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہی واپس لائیں گا، یہ تو انہیں میرے تو لیا نا، ہوں ویکھی صحیح میں تو کیا میں واپس لینا. وہ بھائی جان وہ پہلوان ہے، پہلوان کے ساتھ بچے کی کوئی دنگل نہیں بنتا، سمجھ لگی. تو بھائی ہم ان سے نہیں لے سکتے، آپ مزید نقصان کرو گے. اور ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، میں نے ایک کوائن کے اندر $200 لاس کیا، میں باہر آ گیا، میں کیا یار مزید تھلے جا رہا ہے، اب تو بہت بائنگ زون میں آ گئی، اتنا نیچے گر گیا. میں نے پھر بائنگ کی اس میں، پھر ایوریج کرتا کرتا آخر کار مجھے سمجھ لگا نہیں $300 مزید لاس کر کے نکلا. $300 نقصان، $1800 کا بجٹ تھا اس ٹائم میرا، اور جناب ایک رات کے اندر 1800 سے میں 900 پہ آ گیا. بار بار بائنگ سیلنگ کروں، نقصان کر کے باہر آؤں، پھر نقصان کر کے، کبھی 100 کا ٹکا کھا کے باہر آ جاؤں، کبھی 200 کا کھا کے آ جاؤں، کبھی 150 کا کھا کے آ جاؤں. میں نے اپنا بجٹ آدھا کر لیا کچھ گھنٹوں کے اندر. اور بھائی شروع میں آپ کو ایک ٹیکا لگ گیا ہے، آپ اب جتنا مرضی وہ اچھا موو کرے، آپ نے اصول بنا لینا ہے. کسی کو آپ کے اندر کسی کوائن میں آپ کو ایسا لاس ہوا ہے جس نے آپ کا میٹر شارٹ کر دیا ہے، اب آپ کو چاہیے آپ اس کوائن کے نزدیک ایک دن نہ جائیں، کوئی اور کوائن ڈھونڈے جس میں کام کرنا ہے. کوئی اور کوائن نہیں پتا، کوئی بات نہیں، بسترے پہ سو جائیں، 24 گھنٹے بعد دیکھیں گے اس کا کیا ٹرینڈ ہے. تب تک اس کا ٹرینڈ واضح ہو جائے گا. سمجھ لگی. یہ اصول جو ہے نا، ان میں سے کوئی اصول اگر آپ نے نہ توڑا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ پہلے ہی مہینے میں اپنے بجٹ کو ڈبل کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.